IMF کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا. بنیادی مالیاتی سرپلس GDP کا 1.3% رہا. مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی. 25 فروری کو IMF وفد پاکستان کا دورہ کرے گا. پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہو گئی. 6 سال کے دوران غربت کی شرح میں تقریباً 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی. جنگ اور دنیز بشایا مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی، جس سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ شدید متاثر ہوئے. اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے پاکستانی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. IMF کے جائزہ مشن کی آمد سے عین پہلے غربت سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں معاشی عدم استحکام سے غربت میں نمایاں اضافہ ہوا. وفاقی حکومت ترقیاتی بجٹ کا حجم بھی کم ہو گیا ہے. ملک میں غربت کے علاوہ عدم مساوات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ 2018 سے 2022 کی معاشی بدحالی ہے. غربت کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومتوں کو اقدامات کرنے چاہیے. صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کا کوئی فارمولا نہیں. غربت اور پسماندگی کو ختم کرنا صوبائی معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سابقہ دور حکومت میں ضلع کی سطح پر غربت کا تخمینہ لگایا گیا. صوبوں کو کہا گیا کہ پسماندہ ترین اضلاع کی ترقی کے لیے اقدامات کریں. 2013 سے 2019 تک غربت میں کمی کا سلسلہ جاری رہا. گزشتہ 7 برس میں غربت میں 7% کا اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات. پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق. 2 طرفہ تجارت اور معاشی تعاون بڑھانے پر زور. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو کو بورڈ آف پیس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تعاون پر آمادگی کا اظہار. فریقین نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا عزم کیا. بدلتی عالمی صورتحال میں اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق. شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کی رمضان میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل. کوٹ لکھپت جیل سے لکھے گئے خط میں بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر بانی PTI کا علاج کرانے کا مطالبہ. کہا حکومت بانی PTI کی صحت پر سیاست بند کرے. بانی PTI باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں. صدر زرداری کے بانی PTI پر حالیہ بیانات کی بھی مذمت. تحریک تحفظ پاکستان کو پارلیمان میں بھرپور سیاست کرنے کا مشورہ. شہباز شریف کی بانی PTI کے خلاف ہرجانہ کیس میں سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا. بانی PTI کی درخواست پر شہباز شریف سے جواب طلب. کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا تھا. ٹرائل کورٹ نے بانی PTI کے دفاع کا حق ختم کر دیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اجلاس. وزارت صحت کی ایڈز متاثرہ افراد کی رپورٹ پر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کا ناراضگی کا اظہار. کہا ملک میں ایڈز کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سینکڑوں ایسے مریض ہیں جن کا اس رپورٹ میں ذکر تک موجود نہیں. KP میں 2025 میں ایڈز سے متاثرہ 40,000 مریض تھے. اسلام آباد میں 300، بلوچستان میں 7,000 سے 8,000 کیسز سامنے آئے جس کا اس رپورٹ میں ذکر تک نہیں. یہ رپورٹ عالمی اداروں کو دی جاتی تو ہمارے منہ پر ماری جاتی. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا یہ 10 سال کا کام 10 ماہ میں نہیں ہو سکتا. مفروضے کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ HIV کے 3 لاکھ مریض ہیں. ابھی آپ کو کیسز اور زیادہ ملیں گے. 90% لوگ میڈیکل وجوہات پر ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صوبہ بلخ کا رہائشی احمد اور قاری عبداللہ ابو ذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا ہے. باجوڑ میں سیکیورٹی پوسٹ پر خودکش حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 معصوم شہری بھی شہید ہوئے تھے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی
دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں عمارت گرنے سے کئی گھرانے اجڑ گئے۔ ٹنڈو محمد خان سے کراچی آ کر گھروں میں صفائی ستھرائی کر کے روزگار کی تلاش کرنے والی 3 بہنوں کی تدفین آبائی علاقوں میں کر دی گئی۔ بچ جانے والی خوش قسمت بہن پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جاں بحق بیٹیوں کے والد کراچی میں رکشہ چلاتے تھے۔ گزشتہ روز دھماکے کے نتیجے میں 3 منزلہ عمارت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 16 افراد جاں بحق ہوئے، 14 زخمی ہوئے۔ مسجد اقصی میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اسرائیلی چیک پوسٹوں پر سینکڑوں نمازی موجود۔ مسجد اقصی کے گرد اسرائیلی سیکیورٹی سخت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حکومت کو ایلینز اور UFOs سے متعلق فائلز ریلیز کرنے کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے محکمہ دفاع سمیت امریکی ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ ایلینز اور غیر مرئی زندگی سے متعلق سرکاری دستاویزات ریلیز کرنے کی تیاری کر لیں۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے خود نہیں دیکھے۔ اوباما کے بیان کے بارے میں جب صدر ٹرمپ سے سوال ہوا تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اوباما نے خفیہ معلومات شیئر کر کے بڑی غلطی کی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ خود نہیں جانتے کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور جاپان کے چڑیا گھر میں ایک ننھے اور تنہا بندر کی کہانی نے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا۔ ماں سے بچھڑنے والے ننھے بندر کو بندروں کے پنجرے میں چھوڑا گیا، جہاں ایک بڑے بندر نے اسے دبوچ کر زمین پر گھسیٹا۔ خوفزدہ ننھا بندر دوڑ کر کھلونے والے بنمانوں سے لپٹ گیا، جیسے وہ مشکل میں کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ جوان ٹک ٹاک کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔